آپ اپنی تمام دنیا کی روحانی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے جہاں بھی جا چکے ہیں اور ناکامی کا آپ کا مقدر بنی ہے، ان سب سے ہٹ کر آج آپ یہ فیصلہ کریں. آج آپ کی قسمت کھل چکی ہے، خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ اپنے تمام روحانی مسائل، رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، سسرال کے مسائل، دشمن کے مسائل، کاروبار اور ملازمت کے مسائل، اور باقی جتنی بھی ناچاقیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں روحانی طور سے سوچی جا سکتی ہیں، ان تمام کے حوالے سے آپ کو خود مختار کرنا، پیروں پر کھڑا کرنا، دشمن کو شکست دینا، اور آئندہ آپ کو محفوظ اور مضبوط اتنا بنانا کہ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائے. الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں سکھا رہے ہیں. اس کی تفصیلات کے لیے آپ ہم سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روٹھی بیوی کو منانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. لوگ فون کرتے ہیں اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ جی میری شادی کو 2 3 5 7 سال ہو گئے، اس میں اللہ نے 1 یا 2 یا 3 بچے بھی عطا فرمائے ہیں. یہ سب معاملات درست تھے. جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہیں. ہمارے ماں باپ کبھی اپنی بہو کو کچھ کہہ دیں، کچھ بتا دیں، کچھ بیٹی کے سمجھ کر ترغیب دے دیں، کچھ آرڈر دے دیں، تو اس بات کو بیوی بہت برا مانتی ہے، منہ بسور لیتی ہے، اور فوراً اپنی ماں کو فون اٹھا کر شکایت لگا دیتی ہے. اور وہ ماں بھی کریلا اور نیند چڑھا ہے. خود اس کی تربیت نہیں ہوئی اور اس نے اپنے بچوں یا بیٹی کی کیا کرنی تھی، وہ یہ کہتی ہے نہیں تو سامان چوکتے فوری آ، تو سامان بنتے اسی مگر آ رہے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیچاری کے جس کے گھر بسنے کے 100% چانسز تھے، اس عورت نے منہ سے یہ لفظ بول کر کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جیسے کو تیسا اور جیسا منہ ویسا تھپڑ، یہ جملے بول کر اس نے اس بیٹی کے، اس بہن کے بسنے کے امکانات جو 100 تھے صرف 5 پر لے آئی ہے. کیوں؟ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میری ماں میری دادی سے یہ سب کچھ کرتی تھی، اب مجھے اپنی ساس اور سسر اور شوہر سے ایسا ہی رویہ رکھنا ہے. جبکہ ماؤں کو جو پہلے زمانے میں تھیں وہ یہ بتاتی تھیں بیٹا تمہارا گھر وہ ہے، وہاں ڈولی گئی ہے، اب جنازہ اٹھے گا، ہمارے پاس لڑ کر کبھی نہیں آنا، خوشی خوشی 100 دفعہ آنا، لڑنا نہیں ہے، اور لڑنے کے بعد تمہاری یہاں پر گنجائش اور جگہ نہیں ہے. اب معاملات یہ ہیں کہ اب بھائی بھی، بہنیں بھی، طلاق یافتہ بہن بھی، طلاق یافتہ پھوپھی اور خالہ بھی، یہ جو طلاق یافتہ ہیں نعوذ باللہ عموماً 99% ان کو طلاقیں ان کے رویوں سے ہوتی ہیں. اور اگر رویوں سے نہ ہوئی ہوں تو ان کے بعد طلاق اور بیوہ ہونے کے بعد ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جی ساڈا بندہ مر گیا تو ایندا مر جائے گا تو کی ہویا، جی ساڈے بندے نے سانوں چھڑ دیتا تو جی ایدا بندہ چھڑ دے گا تو کی ہویا. اور کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روٹی اسی دے دیں گے تو ٹینشن نہ لے، روٹی اسی کھواواں گے تو ٹینشن نہ لے، اسی کھوا سکنے. میں حیران ہوں کہ جس گھر بھیجا تھا وہاں روٹی مانگنے بھیجا تھا یا گھر بسانے بنانے کے لیے بھیجا تھا؟ اگر روٹی ہی کھلانی تھی تو یہاں کھلاتے، یہاں رکھتے، یہاں اس کو جاب اور نوکری کرواتے، تم نے وہاں بھیجا ہی کیوں؟ بہرحال ایسے لوگ یقینی طور سے وہ ہیں کہ جو بگڑے تگڑے ہیں، ان کا پیر صرف ڈنڈا ہے. یہ لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے. اب ایسا فرد، ایسا شخص جس کو اس طرح کے معاملات درپیش ہیں کہ آگے خلا تک نوبت پہنچ گئی، کورٹ کیس تک نوبت پہنچ گئی، اس شخص کو پہلے ہی قدم پر صحیح سمت میں قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مجھے اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے گلے باندھنا ہے اور ڈھول بجانا ہے، یا درست سمت میں چل کر ان سب کو آپس میں تفریق کر کے، ان سب کو آپس میں ڈیوائیڈ کر کے، ان سب کو آپس میں اتنا لڑوا کر کے ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کلیہ اپناتے ہوئے عمل لے کر پیروں پر کھڑا ہو کے دشمنوں کو شکست دینی ہے یا وظیفہ پڑھنا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ فائنل کرنا ہے، حتمی طور سے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو وہ تو اس کے لیے عمل حاصل کرے، مزید تفصیلات معلوم کرے، اس پہ محنت بھی ہے، اخراجات بھی ہیں، لیکن ہمیشہ کی عافیت ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے وظیفہ بتایا جائے، اب میں محنت کروں گا، اپنی قسمت آزماؤں گا، میری قسمت نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، تو پھر ہم اس کو وظیفے کی طرف لے چلتے ہیں. وظیفہ بہت آسان ہے. وظیفہ یہ ہے امہلہم رویدا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا.
अमहिलहुम रुवैदा इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। ठीक है, ये आयत पढ़नी है। ये तीनों मिलाकर आयात आप पढ़ेंगे कम अज़ कम 141 मरतबा, इस तसव्वुर के साथ कि वो सब जुदा हो रहे हैं और बीवी वहाँ से उठकर आपके पास आ रही है, राब्ता कर रही है, फ़ोन कर रही है और वो आप उसको अपने घर ले आए हैं। कम अज़ कम 11 दिन करें, 12वें दिन बात करें, या 21 दिन करें, 22वें दिन बात करें, इंशाअल्लाह आपकी बात बन जाएगी, कामयाब हो जाएंगे, आपका घर फिर से बस और बच जाएगा। इसमें आपने कुछ सदका भी करते रहा करना है, और वो सदका है कि हफ्ते के बाद कुछ मीठा पकाएं, ज़र्दा वगैरह, यही अमल पढ़ें और पढ़ के छत पर खुश्क मौसम में छत पे रख दें, प्लेट में फेंकना नहीं है, अदब अदाब से रखना है। इंशाअल्लाह आपके मामलात बहुत जल्द हल होंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके घर पर दस्तक देगी।